السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہے تھے، تو اس کے موضوع میں سے ایک موضوع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین کون ہیں اور اس اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، تو ٹائم ٹیبل کا بڑا مسئلہ تھا کہ لوگ ایک ٹائم میں جمع ہو جائیں اور ان کو کسی طریقے سے بلایا جائے۔ کوئی ایسا کچھ جو ہے نا مشورہ کیا آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہ نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ کار ہو، تو مختلف صحابہ کرام نے مختلف قسم کی آراء دیں۔ تو آپ علیہ السلام کو ان میں سے کوئی رائے پسند نہیں ہے۔ کسی نے کہا جو ہے نا کوئی چیز بجا دی جائے، اس کے شور سن کر لوگ سمجھ جائیں گے جو ہے نا اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یا کوئی ناقوس وغیرہ جیسے یہودی اور عیسائیوں کا کوئی طریقہ تھا ان کا عبادت کے لیے بلانے کا، کسی نے وہ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا۔ لیکن آپ علیہ السلام کو جو ہے نا یہ تمام مشورے پسند نہیں ہے۔ تو اسی فکر میں ایک دن گزر گیا، اور ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید، وہ اس میں بہت زیادہ فکر مند تھے کہ کوئی ایسا طریقہ جو ہے نا آ جائے ہمارے ذہن میں، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں ڈال دے، جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی کوئی وحی آ جائے، جو ہے نا اس اذان کا کوئی طریقہ کار ہو، جو نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ کار جو ہے نا متعین ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن زید اسی رات سوتے ہیں اسی فکر میں، اور ایک جو ہے نا ان کو خواب آتا ہے کہ ایک جو ہے نا بندہ ہے، اس نے جو ہے کوئی ناقوس پکڑا ہوا ہے بجانے کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ مجھے دے دو، آپ اسے بیچنا چاہتے ہو تو مجھے بیچ دو۔ تو وہ آگے سے وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، یہ میں نے نہیں بیچنا، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے اس کا؟ انہوں نے کہا ہم نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے اس کے ساتھ بلائیں گے۔ تو وہ جو ہے نا خواب کے اندر جو شخص تھا، اس نے کہا میں آپ کو اس سے بہتر کوئی چیز نہ سکھا دوں جو آپ جو ہے نا لوگوں کو اذان نماز کے لیے بلائیں۔ تو پھر انہوں نے کہا ہاں مجھے سکھا دو۔ تو پھر اس نے خواب کے اندر حضرت عبداللہ بن زید کو یہ جو پوری ہماری اذان ہے، یہ پورے اذان کے تمام الفاظ سکھا دیے۔ اور پھر وہ صبح اٹھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اذان کے جو الفاظ اس نے سکھائے تھے، بیسیکل وہ فرشتہ ہی تھا، خواب کے اندر آیا اور حضرت عبداللہ بن زید کو وہ الفاظ سکھائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائے گئے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ الفاظ بڑے پسند ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ بہتر ہے، انہی الفاظ کے ساتھ لوگوں کو نماز کے لیے ہم بلائیں گے۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خواب دیکھا، بالکل سیم اسی طرح۔ تو پھر جب حضرت عبداللہ بن زید نے اس سارے واقعے کو بیان کر دیا، اپنے خواب کو بیان کر دیا، تو حضرت عمر کا بھی سیم ایسے ہی واقعہ تھا، تو حضرت عمر نے پھر اس کو بیان نہیں کیا۔ لیکن جب یہ مشورے ہو رہے تھے کہ لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ جو ہے نا لوگوں کو بلایا جائے، کوئی اذان کا کوئی طریقہ ہو، کوئی جو ہے نا کوئی طریقہ ہو، لوگوں کو بلایا جب آ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اس طرح کو کوئی ہونا چاہیے طریقہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں، لیکن الفاظ کیا ہوں؟ اصل جو ہے نا مسئلہ پیش آ رہا تھا کہ الفاظ کا تعین، الفاظ کون سے ہونے چاہیے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن زید نے یہ الفاظ جو ہے نا خواب کے اندر ان کو سکھائے گئے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو یہ بیان کیے، تو پھر آپ علیہ السلام نے اپنے مؤذنین سے کہا کہ انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو بلایا کرو اور اذان دیا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا خواب بیان کرنے میں تاخیر کی، تقریباً 20 دن تک حضرت عمر نے اپنا خواب بیان نہیں کیا۔ تو جب آپ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ نے اپنا خواب کیوں نہیں بیان کیا، آپ کو کس چیز نے روکا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے کسی چیز نے نہیں روکا تھا، لیکن سیم یہی الفاظ تھے، بس میرے سے سبقت لے گیا حضرت عبداللہ بن زید، انہوں نے آپ کو بیان کر دیا، اس لیے میں نے دیر کی۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے پھر جو ہے نا اپنے مؤذنین کو یہ الفاظ سکھائے، اور جس صحابی نے خواب دیکھا تو ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا ہمارے مؤذنین کو، آپ علیہ السلام نے کچھ مؤذنین طے کیے تھے تو ان کو آپ سکھا دیں۔ تو پھر جو ہے نا حضرت عبداللہ بن زید، حضرت عمر نے پھر اپنے وہ جو الفاظ خواب کے اندر سنائے گئے تھے، آپ علیہ السلام کی تصدیق کے ساتھ آپ علیہ السلام کے مؤذنین کو سکھا دیے گئے۔ پھر نماز کے لیے لوگوں کو
انہی الفاظ کے ساتھ آج تک بلایا جا رہا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذنین کون تھے۔ سب سے پہلے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن ہیں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسجد مدینہ کے اندر تھی مسجد نبوی، اس کے 2 مؤذن تھے۔ اور تیسری مسجد جو تھی مسجد الحرام یعنی بیت اللہ، اس کے مؤذن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو محذورہ کو جو ہے نا مؤذن بنایا، اور ان کو اذان کے الفاظ بھی خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے۔ اور چوتھی مسجد تھی مسجد قباء، تو اس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤذن مقرر کیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 مؤذن ہیں جن کو جو ہے نا یہ شرف حاصل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مؤذن مقرر کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی کے مؤذن ہو گئے، اور حضرت ابو محذورہ مسجد الحرام یعنی بیت اللہ کے مؤذن ہو گئے، اور حضرت سعد مسجد قباء کے مؤذن ہو گئے۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، اللہ حافظ۔